اے ایمان لانے والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور اگر ہو گیا کسی کے ساتھ ایسا تو پھر وہ تو بڑے گھاٹے میں ہوگا۔ اس لیے کہ کامیابی کی ایک ضمانت ہے، لا بتا دیا، قانون بتا دیا، ہدایتیں آ گئیں، انسٹرکشنز آ گئیں، اب اس سے متعلق زندگی کے اندر جب بھی کوئی موقع آیا تو بھول گئے، تو گھاٹا تو ہو گئی۔ اللہ کی یاد، قرآن کی یاد کیا؟ قرآن کی تعلیمات کو یاد رکھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کیا؟ نعتیں پڑھ لینا، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ بیٹھ جائے دل میں، نمونہ بن کر آئے تھے نا۔ یہ سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جتنی تعلیمات تھیں سب قرآن کی تشریح تھی۔ قرآن نے پڑوسی کے بارے میں جہاں ایک جگہ ایک بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، ربیع الاول کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی پرانی روایت رہی ہے یہاں کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ آخری جمعہ ہے جب سیرت کا تذکرہ ہے اس سال کے اس ربیع الاول کا، تو اس کے بعد کیا بھول جائیں؟ تذکرے کا مطلب، ذکر کا مطلب یاد، کہ انہیں یاد کریں۔ کچھ دن مقرر ہے یاد کرنے کے کہ ربیع الاول میں یاد کیا، پورے مہینے تذکرہ کیا اور پھر بھول جائیں۔ یاد کے لیے لفظ ذکر آتا ہے قرآن میں۔ قرآن نے کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر اللہ نے کی کہ پہلے تمہارے درمیان ایمان لانے سے پہلے دشمنیاں تھیں، ایمان لانے کے بعد تم آپس میں بھائی ہو گئے۔ یہ اللہ کی تمہارے اوپر نعمت ہے۔ تو جب یہ آیت پڑھے تب یہ ہو کہ اس وقت یاد کیا ہم نے اس بات کو۔ یہ آیت فرقوں سے متعلق ہے کہ دیکھو ایسی حالت میں مت ورنا کہ مسلم نہیں تھے، ایسے موت نہ آ جائے، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ پہلے تو تمہارے درمیان بڑی دشمنیاں تھیں، پھر اس کی نعمت سے تم بھائی ہو گئے، اخوان ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب دشمنی کا جذبہ آپس میں ہو، اور یہ کہا کہ اس سے پہلے یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھو فرقوں میں مت بٹ جانا، تو اگر دشمنی کا جذبہ ہو تب تو وہ فرقے ہوتے ہیں، اور چاہے اختلافات ہوں لیکن بھائی ہونے کا جذبہ ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، تب انہیں مسلک کہہ سکتے ہیں۔ اس بات کو وقتی طور پہ یاد کرنا ہے یا یاد رکھنا ہے کہ ایمان لانے والے جو ہے ایمان لانے کے بعد آپس میں بھائی ہو جاتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی یاد کرنے کی بات ہے یا یاد رکھنے کی ہے؟ تو یاد کرنے کا مطلب ہے یاد رکھنا، مطلب ہی یہی ہے۔ ترجمے میں ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں یاد کرو۔ ایک بچے کو کہا کہ 3 کا پہاڑا یاد کرو، 3 کی ٹیبل یاد کر لی، تو اب اس کا مطلب آج یاد کرو کل بھول جاؤ؟ بھائی کر لی تو کر لی، یاد ہو گئی نا، اب ہمیشہ ریکال کر سکتا ہے، زبانی ہر وقت اس کو فوراً معلوم ہے۔ جب بھی 3 کے ڈویژن کا کہیں پر موقع آئے گا، ملٹیپلیکیشن کا، ایسی اور چیزیں بھی ہیں یاد کرنے کی جو ہمارے مختلف علوم میں ہیں۔ اور ہائر لیول کے اوپر چھوٹے بچے کی بات تھی کہ سلفر اور آکسیجن کے کیمیکل ریئیکشن کی جتنی ایکویشن ہے یاد کر لو،
کر لی تو کرنے کے بعد یہ تھوڑی کہ اب یاد کر لی پھر شام کو بھول گئے، وہ تو اس وقت کے لیے تھی، جب یاد کر لی تو یاد ہو گئی، وہ یاد ہے دل کے اندر، جیسی اس کی ضرورت پڑی اس کی سچویشن کی تو پھر آ گئی نکل کر، جب بھی ہوئی۔ تو یاد کرنے کا مطلب تو ہر جگہ پر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کے بارے میں فرمایا ہم نے اس ریمائنڈر کو، یاد دہانی کو نازل فرمایا ہے اور ہم اسی حفاظت کریں گے۔ یاد دہانی یہ ریمائنڈر ہے، تو پھر قرآن کی تعلیمات کا جب تذکرہ ہو اس وقت اسے کہے کہ یاد کر لی، اگر وہ بس نہیں گئی اور اگر یاد ہو نہیں گئی، یاد کرنے کا مطلب اندر بیٹھی بھی ہیں، اب جب اس سچویشن کا موقع جس حکم سے متعلق جو موقع پیش آئے گا وہ فوراً آ جائے گی چیز، یہ ہے یاد کر لینا، یاد بسا لینا۔ تو وہ یاد کرنے کی بات نہیں تھی، یاد بسا لینے کی بات تھی، یاد رکھنے کی بات تھی۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان لانے والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور اگر ہو گیا کسی کے ساتھ ایسا تو پھر وہ تو بڑے گھاٹے میں ہوگا، ایسے لوگ بہت گھاٹے میں ہوں گے۔ یعنی رکھنا تھا یاد، اب کسی ایک مومنٹ کی بات تھوڑی تھی، مال اور اولاد کو فوقیت نہیں دو گے، یہ تمہیں اللہ کی یاد سے، مطلب اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سے غافل نہیں کر دے۔ تو وہ یاد تو یاد رکھنے کی بات ہے اور یاد کے دل میں بسا لینے کی بات ہے، اور وہ نکلی یاد دل سے، ایسی کوئی چیز تھی کہ رٹ کر بالکل ختم، اس کے بعد آئندہ نہیں آئے گی۔ جنہوں نے ایسا کیا کہ یہ یاد نہیں رکھا فاولئک هم الخاسرون، تو وہ لوگ ہوں گے جو ان کو بہت گھاٹا ہوگا، بہت گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس لیے کہ کامیابی کی ایک ضمانت ہے، لا بتا دیا، قانون بتا دیا، ہدایتیں آ گئیں، انسٹرکشنز آ گئیں، اب اس سے متعلق زندگی کے اندر جب بھی کوئی موقع آیا تو بھول گئے تو گھاٹا تو ہو گئی، اس لیے کہ وہ تو کامیابی کا راستہ تھا نا۔ تو جب وہ انسٹرکشن اور وہ لا بھول گئے جو اس موقع سے متعلق تھا تو گھاٹا ہوگا، وہ گھاٹے دنیا میں بھی ہوں گے، وہ گھاٹے اس زندگی سے آگے جانے کے بعد جو زندگی ہے وہاں بھی باقی رہیں گے، اور بہت بڑے گھاٹے ہوں گے۔ اللہ کی یاد نکل جائے دل سے، اللہ کی یاد دل سے نکل جائے تو بڑا گھاٹا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نکل جائے تو گھاٹا نہیں ہوگا۔ تو دین تو وہاں جا کر مکمل ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ نے کچھ قانون دیے، کچھ تفصیلات دی، اور بہت سی چیزیں عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتائیں، اس کی تشریح ہوئی، عملی تفسیر ہو گئی، اور بہت سی اور ہدایات دی۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب ملا کر دین ہوتا ہے، اسے بھول گئے تو وہ بھی گھاٹے کی بات ہے۔ یاد، اللہ کی یاد، قرآن کی یاد کیا؟ قرآن کی یاد، قرآن کی تعلیمات کو یاد رکھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کیا؟ نعتیں پڑھ لینا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا مطلب بھی ہوا کہ ان کو وہ یاد ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ بیٹھ جائے دل میں، نمونہ بن کر آئے تھے نا، یا یہ یاد رکھنے کے لیے تھا کہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل؟ لیکن اصل میں تو آئے کس لیے تھے، تشریف کس لیے لائے تھے، مقصد کیا تھا؟ تو ان کی تعلیمات دل میں بیٹھ جائیں، یاد رہیں، اور ہر اس سچویشن کے اوپر جب، اور ہر اس موقع پر، ہر موقع کے اوپر اس سے متعلق جو بات تھی وہ فوراً ابھر کر سامنے آ جائے، اور نقصان سے روک لے اور غلط راستے پہ جانے سے روک لے۔ تو نمونہ بن کر آئے تھے، ایک ماڈل تھا، رول ماڈل تھا، اور ان کی تعلیمات تھیں۔ یہ ہے یاد، یہ اصل یاد ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے گوشے ہیں، اتنے پہلو ہیں، اتنے آسپیکٹس ہیں کہ سب کا احاطہ کرنا اگر ناممکن میں لفظ نہیں استعمال کروں تو پھر یہ کہ بے پناہ مشکل تو ہے۔ لوگوں نے سیرت کی کتابیں لکھی، ہر ایک کا ایک الگ رنگ ہے،
اور ہر ایک کا ایک الگ رنگ ہے، وہ اس لیے کہ کوئی خاص پہلو کسی کے ذہن میں زیادہ اثر کر رہا تھا، تو وہ پہلو زیادہ اجاگر ہو گیا پوری سیرت کے اندر. اس لیے بہت ہیں اور سب مفید ہیں اور سب تاثیر والی ہیں. بہت الگ الگ پہلو الگ الگ سیرتوں کے اندر نمایاں ہیں. زندگی کی تعلیمات بہت، ان میں سے ایک تعلیم کا میں آج تذکرہ کروں گا. ایک پڑوسی کے متعلق جو کچھ فرمایا کہ ان سے پہلے یہ سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جتنی تعلیمات تھیں سب قرآن کی تفصیل تھی، قرآن کی تشریح تھی. قرآن نے پڑوسی کے بارے میں جہاں ایک جگہ ایک بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کے بندے بننا، اللہ ہی کی بندگی کرنا. ہر وقت بندگی تو 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس کے ہدایات اور اس کے قوانین کو یاد رکھنا، یہ ہے بندے بننا. بندے بننا خالی پوجا کو نہیں کہتے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کوئی اور ملاوٹ مت کر لینا تو شرک ہو جائے گا. کسی بھی چیز کی ملاوٹ مت کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، والدین کے بعد پھر اور تھوڑے سے دور کے رشتہ دار، یعنی ہے تو وہ قریبی رشتہ دار لیکن والدین کے مقابلے میں دور ہیں، تو وہ جو قریب قرابت دار ہیں، دوسرے رشتہ دار ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کا معاملہ کرنا. یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. اب یہ ایک ایک ہیڈ آ رہا ہے نا، ایک ایک عنوان. اس کے بعد پڑوسی کا ذکر آیا، 3 ہیڈ آئے. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. اور قریب والا پڑوسی، قریب والے پڑوسی کے 2 معنی ہیں، دونوں لیے مفسرین نے، پھر دونوں ہی ہوں گے. وہ جو جغرافیکلی قریب ہے، جس کا گھر زیادہ قریب ہے. کیونکہ ایک موقع پہ ایک عورت نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں ہدیہ دینا چاہتی ہوں اپنے کسی پڑوسی کو، اور 2 ہیں پڑوسی، کس کو دوں ان میں سے؟ جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے. تو یہ قریب جغرافیکلی بھی، اور اس کے معنی یہ بھی لیے گئے کہ رشتہ دار پڑوسی. اب 2 حق ہو گئے، رشتہ دار کا تو تھا ہی، پڑوسی بھی ہو گیا، تو حقوق ڈبل ہو گئے. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور اجنبی پڑوسی، اور وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو تھوڑی دیر کا پڑوسی بناؤ، کہیں بس پہ، کہیں ٹرین کے اندر، کسی اور سواری میں، کسی محفل میں، کسی جگہ. اب یہ پڑوسی 3 طرح کے بتا دیے. اب اس کی بھی جو الفاظ استعمال کیے اس کے اندر کئی اور قسمیں آ گئی. وہ پڑوسی جو قرابت دار ہے، قریبی، میں نے بتایا کہ دونوں طریقے سے، خون کے حساب سے بھی، اور یہ بھی معنی لیے گئے ہیں اور ہیں، اور یہ بھی معنی لیے گئے ہیں کہ فاصلے کے اعتبار سے، جغرافیکلی. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور قرابت دار یا قریبی پڑوسی، اور اجنبی پڑوسی. اجنبی پڑوسی کیا ہے؟ تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. اجنبی تو اسے کہتے ہیں نا جسے نہیں جانتے، نہیں جانتے، اچھا معلوم ہوا پڑوسی ہیں، اچھا معاملہ کیا، پھر اجنبیت ختم ہو گئی نا، پہلی مرتبہ میں ختم ہو جائے گی. جب کچھ بھی ان کے ساتھ میں آپ نے کوئی بھی معاملہ کیا، کچھ اس نے سلوک کیا، تو اجنبیت تو اسی دن ختم ہو جائے گی، تو پھر اجنبی بچے گا ہی نہیں، تو ایک ہی بار کا اجنبی ہوا. تو اجنبی پڑوسی. اب یہ اس کے مقابلے میں قرابت دار، اس کے بھی 2 معنی لیے ہمارے مفسرین نے، دونوں کو ہم لیں، اس لیے کہ قرآن نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ وہ کئی جگہ پر ان کا اطلاق ہو جائے، کئی جگہ لاگو ہو. تو وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے، وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے، کیونکہ اس کے آیا کہ رشتہ دار پڑوسی آیا، تو اس کے مقابلے میں پھر وہ پڑوسی جو قریب میں ہے، وہ پڑوسی جو ذرا دور ہے لیکن ہے پڑوسی. یہ دونوں. اب یہ 4 طرح کے ہو گئے ان 2 کے اندر ہے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو تھوڑی دیر کی صحبت ہوئی ہو، جہاں تھوڑی دیر آپس میں ساتھ رہے ہوں، چاہے کسی سفر میں رہے ہوں، کسی سواری میں رہے ہوں، چاہے کسی مجلس اور کسی محفل میں رہے ہوں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. جب ان کو کہا تھا رشتہ داروں کو، والدین تو چلیے ٹھیک ہے، جو والدین ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں،
اس کے بعد کہا تھا جب والدین اور رشتہ دار قرابت دار، تب یہ تو نہیں کہا تھا کہ زیادہ قریب کے رشتہ دار اور زیادہ دور کے رشتہ دار اور اجنبی رشتہ دار اور غیر اجنبی رشتہ دار، کہہ دیا رشتہ دار۔ یہ ڈیٹیل اس کی جب پڑوسی کی آئی تو اس کو 3 ہیڈ میں بانٹا، اور ان 3 ہیڈز کی بھی الفاظ ایسے استعمال کیے کہ کئی الگ الگ کئی تشریح تفصیل ہو گئی۔ یہ اتنی اہمیت کے ساتھ میں اس کا ذکر کیا جب پڑوسی کا آیا، تو خود قرآن نے اللہ رب العزت، اور پھر اس کے بعد پھر آ رہا ہے آگے وابن سبیل اور مسافر اور وما ملکت ایمانکم، اور وہ جن کے تم مالک بن گئے ہو، ان سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ تھا، اور بات میں کہہ رہا تھا کہ ہم پڑوسی کی کریں گے، اور آپ کی زندگی جو قرآنی تعلیمات ہے جو اللہ نے فرمایا اصل میں اس کی تشریح ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے اور اتنی تاکید کی پڑوسی کے حقوق کی، اور اتنی باتیں بتائی پڑوسی کے بارے میں اور خیال رکھنے کے بارے میں، کہ بس مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب بات آنے والی ہے کہ یہ وراثت میں بھی حصہ مقرر کر دیں گے، ترکے میں بھی حصہ مقرر کر دیں گے۔ تو بس وہاں تک رک گئی، لیکن تاکید اتنی زیادہ تھی۔ ایک اور روایت میں نے پڑھی ہے، وہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تم زنا، ویبھچار، فورنیکیشن کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ نے حرام کیا ہے، آپ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی اگر 10 عورتوں سے زنا کرے، بدکاری کرے، وہ کم گناہ ہے اس کے مقابلے میں کہ اپنی پڑوسن کے ساتھ میں بدکاری کرے۔ پھر پوچھا کہ تم چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، چوری حرام ہے، اللہ کے کلام نے حرام ٹھہرایا اور آپ نے بھی اسے حرام بتایا۔ فرمایا کوئی 10 جگہ جا کر چوری کرائے، اس کا گناہ کم ہوگا اس کے مقابلے میں کہ اپنے پڑوس میں چوری کرے۔ کس درجے کی حقوق کی اہمیت ہے اور کس درجے کے حسن سلوک اور تعلق کی اہمیت ہے۔ یعنی اس میں بھی کیٹیگریز بن گئیں۔ یہ نام کچھ گنائے تھے، بتائے تھے، جس میں پڑوسی کی 3 قسمیں کر کے بتا دی۔ حسن سلوک تو ہر ایک سے کرنے کو کہا ہے نا، سب سے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، اور یہ سب سے ہی حسن سلوک کرنے کا، احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو جنرل بات ہو گئی، لیکن جب نام الگ الگ لیے تو وہ یہ کچھ نام ہے کہ ان کے ساتھ میں خاص طور سے زیادہ اہم ہے، اس لیے الگ الگ کچھ نام لیے۔ یہ مطلب تھوڑی کہ اس کے علاوہ باقی ساتھ نہیں کرنا ہے، تو بتایا جنرل ہر ایک کے ساتھ میں کرنا ہے ایک مومن کو۔ تو اس میں پڑوسی کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو کیٹیگرائز کر کے بڑی تفصیل کے ساتھ میں کہ کچھ لوگوں سے مس انٹرپریٹ نہیں کرنے، کچھ چھوٹ نہیں جائے لوگوں سے۔ اور ایک اور حدیث بڑی اہم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جو پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی پڑوسی نے، اس میں یہ لاجک نہیں چلے گی سب ہمیں پتہ نہیں چلا۔ یہ معلوم کرنا تمہارا کام تھا کہ وہ بھوکا سو رہا ہے، یہ تمہیں معلوم ہونا تھا، اور اگر نہیں معلوم ہوا تو ایمان جاتا رہا۔ کون سے مفتی صاحب سے فتویٰ لیں گے کہ نہیں جاتا رہا؟ تو مفتی اعظم تو وہ تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ایمان نہیں بچا، پھر وہ مومن ہی نہیں بچا، تو پھر دوبارہ ایمان میں داخل اگر کہیں ایسی غلطی ہو گئی تو معلوم کرے کہ ہوتی تو بہت سی نہیں ہو گئی کہیں، کہ وہ سننے میں تو ایک آپ نے ایسے سن لی کہ ہاں بڑی اہم بات بتائی، بڑا پڑوسی کا حق بتایا، بہت بڑی بات ہے اس کے اندر۔ پوری دنیا کے معاشی مسائل کا صرف ایک اتنی سی بات حل ہے۔ دنیا میں کتنی بھوک ہے اور کتنے لوگ ہر سال فاقے سے مر جاتے ہیں، لاکھوں لوگ فاقے سے مرتے ہیں، کھانا نہیں تھا۔ یہاں ہندوستان میں بھی مرتے ہیں، کچھ سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، اس لیے کہ گھر میں کھانے کو نہیں بچتا۔ جگہ جگہ سے اب خبریں اس کی جو ہیں وہ بلاک کرنے لگے ہیں، اور نہیں دیتے اور اسے نہیں ہائی لائٹ کرتے، پھر بھی آ جاتی، بہت سے لوگوں کو نہیں پہنچتی پھر وہ، تاکہ پرفارمنس جو ہے وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ بری جا رہی ہے۔
تو پہلے بھی ہوتی تھیں، اب بھی بہت ہوتی ہیں، یہاں ہندوستان کے اندر ہوتی ہیں، غریبی کی وجہ سے ہوتی ہیں سوسائڈس۔ تو جب غریبی کی وجہ سے سوسائڈ ہوتی ہے تو اس کا مطلب افورڈ نہیں کر سکتے نا، کھانا اگر کھلاتے بھی ہیں تو قرضہ لے کر کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اور پھر قرضہ بھی نہیں ملتا بات کو، جب قرضہ بھی نہیں ملتا اور دوسرے قرضداروں کا تقاضا آتا ہے تو سوسائڈ کر لیتے ہیں کہ فیس نہیں کر سکتے، اس کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو یہاں کی بات ہے ہندوستان کی، جہاں بے پناہ دولت ہے، یہاں بڑھتے چلی جا رہی ہے تعداد، ریشیو کے اندر، تناسب کے اندر، ارب پتیوں کھرب پتیوں کی، جنہیں بلینائرز کہتے ہیں، یعنی وہ جیسے کروڑ پتی آپ کہتے ہیں کہ کروڑ روپے سمجھتے ہیں نا، ملکیت جس کی ملکیت کروڑوں کی ہو جائے وہاں سے کروڑ پتی شروع ہو گیا۔ یہ بلینائر جو ہیں یہ کہلاتے ہیں ڈالرز میں، 100 گنا کر لیجیے تقریباً 70 گنا۔ تو وہ جسے آپ ارب پتی سمجھ رہے ہیں، وہ جب فوربس کے لسٹ کے اندر آتا ہے، جب اعلان ہوتا ہے کہ کون دنیا کے سب سے امیر لوگ ہیں یا ارب پتی کتنے زیادہ بڑھ گئے، تو وہ ڈالرز میں ہوتی ہیں فیگرز، کہ کس کا اثاثہ یا کس کی دولت جو ہے وہ کتنے ہزار ارب ڈالرز ہو گئی۔ تو ہندوستان کے اندر ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ایک طرف حالت یہ ہے کہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی، پھر بھی یہاں پر سوسائڈز ہو رہی ہیں بھوک کی وجہ سے۔ اور کہتے ہیں، یہ بھی سنتے ہیں ہم کہ چیریٹی بھی کرتے ہیں۔ کہاں جاتی ہے چیریٹی؟ کیسی چیریٹی ہوتی ہے کہ لوگ یہاں بھوک سے مرتے ہیں؟ ان کی دولت کا بہت تھوڑا سا حصہ بھی اگر ان پہ لگا دیا جائے تو بھوک ختم ہو جائے، لیکن ایسا کوئی قانون تو یہاں ہے نہیں۔ ہندوستان کے اندر اسلام نے دیا تھا قانون، زکوٰۃ کا قانون دیا تھا، اسلام نے دیا تھا زکوٰۃ کا قانون، کہ دولت کا یا ارننگ کا اس کے الگ الگ تفصیلات ہیں کہ کب مال پر اور کب انکم پر۔ ہر ایک کو اپنی انکم میں سے 2.5% جو ہے وہ دینا ہے ہر سال، اور یہ ماڈل سامنے آ چکا کہ 8 سال کے بعد زکوٰۃ لینے والے نہیں بچے، یعنی غریبی ریکھا سے اوپر ہو گئے لوگ، 8 سال کے بعد لینے والا نہیں بچا۔ اب بھی وہی ہوگا کہ 8 سال کے بعد لینے نہیں بچیں گے، اگر زکوٰۃ ان لوگوں کو پہنچنے لگ جائے جو اس کے مستحق تھے، جن کا نام لیا گیا تھا کہ ان کو دینا، کہیں اور جاتی ہے۔ بہت سے لوگ نہیں دیتے، اللہ کے یہاں حساب دیں گے، جو دیتے ہیں وہ بہت ہیں۔ جو آتی ہے ہندوستان کے اندر ایک اندازہ، ایک رف اسٹیمیٹ ہے کہ 25,000 کروڑ روپے ہر سال آتے ہیں زکوٰۃ کے۔ یہ بھی اگر ڈیٹیل کے اندر جائیں اور تفصیل کے اندر جائیں تو 8 سال میں غریبی مسلمانوں میں تو نہیں بچے گی۔ اور پھر یہ پڑوسی والی بات، پڑوسی بھوکا نہ سوئے، بڑی عجیب چیز ہے۔ زکوٰۃ کے اوپر تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں زکوٰۃ سے غریبی دور ہو جائے گی، ذرا سب پوری دنیا لاگو کر لے، وہ کہیں گے تمہارے یہاں کی نہیں ہوئی، اور پھر یہ تو اسلامی چیز ہے، ہم کیوں اسلامی لاء لے آئیں اپنے یہاں، تمہاری دھارمک چیز ہے، اسلام کے ستونوں میں سے، پلرز میں سے ایک ہے، مطلب ہندو کیوں لاگو کریں اپنے یہاں زکوٰۃ، عیسائی کیوں کریں، سکھ کیوں کریں؟ اچھا جانے دو سارے دھرموں کو، اس کے زکوٰۃ کی بات جانے دو، صرف اتنا دنیا مان لے، یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، اس کے اندر کہیں دھرم بھی نہیں آتا۔ یہ الگ بات ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ، یہ حل دیا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر آدمی اپنے یہ دیکھ لے کہ میرا پڑوسی تو بھوکا نہیں ہے۔ پڑوسی کون؟ وہ گلی سے نکلے جو پہلا یا دوسرا تیسرا دروازہ ہے، وہ پڑوسی، اور اس کے آگے کے یہ آیا تھا نا کہ قریب کا پڑوسی اور دور کا پڑوسی، یہ دور کا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 گھر تک پڑوس ہوتا ہے۔ 40 گھر آج کے تو بڑی دور جا کے پڑتے ہیں، گلی میں سے گنتے ہوئے چلے جائیے گا کہ 40واں گھر کہاں پر آ رہا ہے، اور پھر ادھر ہی تھوڑی دوسری گلی میں جائیے، تیسری گلی میں جائیں، چوتھی میں جائیے، ہر طرف 40 گھر، ابھی پوری نہیں ہوئی بات۔ گلیوں میں سے تھوڑی جائیں گے، 40 گھر کا سرکل لگائیے، سرکمفرنس بنائیے اپنے گھر کو سینٹر بنا کے، 40 گھر تو ایسے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جس میں جانے کا راستہ ادھر سے نہیں ہوگا، کہیں اور سے آ رہا ہوگا راستہ، لیکن آپ کے گھر سے پڑ رہا ہے وہ 20واں گھر۔ تو یہ اتنے حصے کے اندر خبر رکھنے کی ذمہ داری دی تھی کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ کہا کہ اگر تمہارے پاس پڑوسی کا اگر بھوکا ہے، تمہارے پاس زیادہ نہیں ہے،
ہانڈی پکا چکے تو پکانے مت بیٹھو، سالن پتلا کر لو، ایک دن تھوڑا پتلا کھا لینا، سالن میں تھوڑا پانی ملا دو اور اس کے بھیجو۔ جیسے 40 گھر کا ہر ایک خیال رکھ لے، اپنے پڑوس کا ہر ایک خیال رکھ لے، اور دنیا کا ہر وہ شخص خیال رکھ لے جس کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ ایک وقت کا کھانا کسی اپنے کھانے میں سے کھلا سکتا ہے، اور پھر نہیں کھلا پا رہا ہے تو تھوڑا سا پانی ملا کے اس کو بڑھائیے، تعداد کو، اس کی مقدار کو، اور پھر اس کے بعد ان کا پیٹ بھرے اور آپ بھی کھا لیں۔ تو دنیا میں کہیں بھوکا کوئی نہیں رہے گا کہ ساری دنیا میں خالی اتنا سے صرف ایک لا مان لیں، اسے صرف نافذ کر لیں۔ اس میں تو یہ تو کہیں نہیں آ رہا کہ یہ تو اسلام کا بیسک پلر ہے، صاحب اسلام کی بات ہے ہم کیوں مان لیں؟ کوئی اچھی چیز تو جہاں کہیں ملے، ایک فائدے کی ہو تو لے لینی چاہیے۔ صرف اس کو امپلیمنٹ کر دے، یو این او کر دے، دنیا کے ممالک اپنے اپنے جگہ، اور لوگ مل کر اعلان کر دیں، کر سکتے، کریں گے تو جب دیکھیں گے مسلمان کر رہے ہیں۔ جہاں کوئی مسلمان رہتے ہیں وہاں کوئی بھوکا ہی نہیں رہتا، تو پھر باقی دنیا میں بھی ہوگا۔ زکوٰۃ کو نہیں لیں گے، اسے لے سکتے ہیں۔ بڑی سمپل سی، بہت ہی سمپل، بڑی معمولی بات ہے جو کہی تھی سننے میں اتنی چھوٹی سی بات کہ کوئی پڑوسی بھوکا سویا تو تمہارا ایمان جاتا رہا، تم نے کھا لیا پیٹ بھر کے، اور اس کے اندر پوری دنیا کے بھوک کھا لے کہ دنیا میں ہر ایک اگر اس اصول کو اپنا لے تو پھر کبھی کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کہیں نہیں رہے گا، پوری دنیا میں کہیں نہیں رہے گا۔ اور پھر میں ایک بات، اس کا میں نے تذکرہ کیا ایک جگہ، دیکھیے کتنی ایک چھوٹی سی بات، اتنی سمپل، جس کے اندر کوئی آپ کو بیٹھ کر کتابیں نہیں لکھنی ہیں، ایکسپرٹس نہیں بٹھانے کہ بڑے بڑے ایکسپرٹ بیٹھ رہے ہیں اور اس کا پھر سروے کر رہے ہیں، اور پھر اس کو یہ ہے کہ پھر پارلیمنٹ کی سلیکٹ کمیٹی کے پاس جا رہا ہے۔ اب لا کن ورڈز کے اندر فریم کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، بہت سمپل سی بات تھی جو ایسے ہی لوگوں کو بتا دیجیے اور کہہ دیجیے کہ ضروری ہے، تو دنیا میں بھوکا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ تو کم سے کم درجے کی بات تھی۔ زکوٰۃ کا نظام لے لیں، پھر جب اسے لے لیں، ایک اسلام کی لے لیجیے، پھر زکوٰۃ کا نظام لے لیں تو دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے گا، اسے لے لیں تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ تو معاشی نظام اور کیا ہے؟ معاشی نظام کا یہ مطلب ہے کہ بلینائر اور پھر ملٹی بلینائر اور پھر اس کے آگے کے بلینائر کیسے بنتے چلے جائیں، یہ معاشی نظام کا مطلب ہے کیا؟ معاشی نظام کا مطلب یہ کہ لوگوں کے اندر خوشحالی آ جائے، لوگ بھوکے نہیں رہے، لوگ غریب نہیں رہے۔ چھوٹی سی 2 چیزیں تھیں، ان 2 چیزوں نے سب کچھ حل کر دیا تھا، اور یہ تو بہت ہی سمپل تھی، پڑوسی والی بات۔ میں ایک جگہ تذکرہ کر رہا تھا، وہی بڑی ایک مشورہ آیا، بڑا اہم تھا، میں اسے آپ کے سامنے ایک امانت ہے میں پیش کر دوں، بڑا اچھا لگا۔ اب تو ہائی ٹیک کانٹیکٹس کا زمانہ آ گیا نا، وہ گلی کوچوں میں بھی بیٹھے ہوئے شام کو کانٹیکٹ کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے ایک موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کس سے کتنوں لوگوں کے کہاں دور دور کے کانٹیکٹس ہیں۔ وہ کانٹیکٹس بناتے ہیں، بہت پاپولر ہے وہ واٹس ایپ، اس میں گروپ بنا لیتے ہیں کہ یہ اتنے ہمارے، بنائیے، آپ کے دوست ہیں ضرور رکھیے، ان کو جو چیزیں آپ کو پسند ہیں وہ انہیں فارورڈ کرتے ہیں آپ۔ ایک گروپ پڑوس کا بھی بنا لیجیے، 40 گھروں کو ذرا سا اس میں تھوڑا سا 40 گھر کہاں تک ہیں اسے ذرا سا آپ کو ٹھیک سے معلومات کرنی ہوگی، اور پھر ہر آدمی کر لے، ایک گروپ بنا لے ایسا جو اس کے 40 گھر کا سرکل ہے، سرکل اوور لیپ ہوں گے، یہ ایک گھر ہے، اس کے 40 گھر، اس سے تھوڑی دور پر جو ہے اس کے 40 گھر میں ایک گھر ادھر اور آ گیا، اور ادھر کا ایک چھوٹا، اور ایسے ہی اور 10 گھر آگے جو ہے وہ جب اپنا سرکل بنائے گا تو پہلے والے ادھر کے 10 چھوٹ جائیں گے، نئے 10 اور شامل ہو جائیں گے، تو یہ ایک ایک کے بہت سے ہو جائیں گے گروپس ایک ایک کے پاس۔ لیکن اب یہ سننے بہت ہو گئے خیال رکھنے والے، لیکن آپ کا اکیلا، ہماری حد تک بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایک گروپ ہے جو ہم سے 40 گھر دور تک ہے، جو سرکل، جو دائرہ ہے 40 گھروں تک کا، اور وہ یہ طے کر لے کوئی پریشانی ہوگی تو فوراً اطلاع آئے گی۔ بھوک کے مسئلے کی تو بات، بھوک کا بھی اگر بہت مسئلہ ہو تو اطلاع آئے گی، اب سب کو معلوم ہو گیا کہ کوئی کیوں پریشان ہے، بات خالی یہیں تک نہیں رکتی، اس میں رات کو چور آ گیا کہیں، اب دڑ دڑ ہو رہی ہے، وہ سب اپنے گھروں میں بیٹھے میں، یہ 40 تو نکل آئیں گے، کھٹ سے 40 نکل آئیں گے تو چور بچے گا، تو رکے گا؟ 40 گھروں کے لوگ نکل آئے تو
پتہ ہی نہیں چلتا. ایک دو گھروں کا ہوتا ہے وہ ڈر کے چپ اپنے گھر بیٹھ جاتے. جو ایک دو گھروں کے لوگ ہوتے ہیں, وہ جو دور دور سے بڑے بہت سے تھے وہ سب نکل کر ادھر آئے, تو جو قریب والے ہیں ان کی بھی ہمت پڑے گی تو وہ تو گھسے گا ہی نہیں. جب اسے معلوم ہوگا یہاں گروپ بنا ہوا ہے تب نہیں گھسے گا. یہ دیکھتے ہیں نا کیمرے کہاں لگے ہوئے, سی سی ٹی وی, تو اس سے ذرا بچ کر جائیں اگر کوئی جرم کرنا ہے تو. نہیں نظر پڑتی تو پکڑے جاتے. کیمرے کو توڑ بھی سکتے ہیں, اس کی وائرنگ بھی کاٹ سکتے ہیں اگر ان کی نظر کے اوپر ہو تو. یہ واٹس ایپ گروپ کو تو نہیں کاٹ سکتے, توڑ بھی نہیں سکتے. یہ تو سیکیور ہے کہ چور آئے تو پہلے تو یہ ہو کہ پہلے گروپ توڑ دیں. تو کتنی بڑی سیکیورٹی ہے. نہ چوری ہوگی, نہ ڈکیتی ہوگی, نہ بے انصافیاں ہوں گی. صرف یہ ایک چیز جو ہے ہم اتنا سا جو ہماری جو کرتے ہیں سب تقریباً سارے لوگ جو استعمال کرتے ہیں, تو استعمال کرتے ہیں آپ اپنے دور دراز کے اور دنیا کے دوسرے ممالک تک کا. تو آپ نے گروپ بنایا, ایک گروپ بنا لیجیے نا, پتہ نہیں کتنے کتنے ہر ایک نے بنائے ہوئے. تو ایک پڑوسیوں کو بھی بنا لیں اور ہر ایک بنا لے اپنا, تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. بہت مسائل آئیں گے, 40 گھر کے لوگ کھڑے ہوئے, اور پھر کھڑے ہونے کا مطلب یہی نہیں کہ وہی مدد کرنے کو کافی ہوں گے. کوئی زیادہ غریب محلہ ہے تو وہ اور دوسرے کے جاننے والے ہیں, دوسروں سے کہے گا بھائی ذرا صحیح نہیں دیکھ لیجیے بہت پریشان. تو نہ پریشانیاں ہوں گی, نہ دکھ ہوں گے, نہ مسائل ہوں گے. جھگڑا ہو گیا دو لوگوں کے اندر, پھر باقی سب نکل آئے کہ بھائی جھگڑا نہیں ہوگا, یہاں پر اپنے گروپ کے لوگ ہیں, ان میں نہیں ہوگا جھگڑا, سیٹل کر دیجیے. عدالت کوئی نہیں جائے, اور وکیلوں کے پاس جاتا ہے, وکیل پھانس دیتے ہیں. یہ تو اپنی جگہ پر کہ بھائی وکیل صاحب کی فیس دینی ہے, فیسیں بڑی موٹی ہو گئی. اب فیس دینی چلیے ٹھیک ہے, لیکن وہ تو خالی اتنا ہی تھوڑی ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر پھانستے ہیں, وکیل بھی پھانستے ہیں. اب وہ چلا رہے کیس کو لمبا, انہیں معلوم ہے کہ جتنے دن چلے گا اتنے دن پیسے آتے رہیں گے. بجائے اس کے کہ اس کا مسئلہ حل کروا دیں, جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے, جو مہارت ہے, اس کے ذریعے چلی فیس لے لیجیے. لیکن وہ کیس لمبا کرتے ہیں. خالی عدالتیں نہیں بات کو فیصلہ کرتے ہیں, وکیل کیس لمبا کرتے ہیں, چلے جا رہا ہے. تو پھر یہ چیزیں وہ وہاں جائے ہی نہیں, کسی عدالت میں نہیں جا رہا, کہیں نہیں جا رہا, کسی سے شکایت نہیں کرنے جا رہا. یہ بہت بڑی تعداد ہو گئی, بہت بڑا گروپ ہو گیا. نہیں مان رہا تھا, ڈانٹ ڈپٹ کے ایک کو منوا دیا. جب معلوم ہو گیا کہ فلاں زیادتی کر رہا ہے, آپس کے جھگڑے نپٹا دیے, آپس کے معاملات جو ہیں وہ درست کرا دیے. ہم اپنی جو کچھ بھی ہماری ایکسپرٹیز ہے اور جو ہماری مہارت ہے, ہمارے موجودہ دور کے اندر جو ہمارے پاس گیجٹس ہیں, ان کے ذریعے اس کا ہم کتنا کریٹیو استعمال کر سکتے ہیں, کتنا تعمیری ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ صرف یہ ساری بات چلی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک بات سے. تو اب جیسے جیسے اور وقت گزرتا جائے گا, کچھ اور ہمیں نہیں معلوم کتنے اور گیجٹس ایسے آئیں گے کہ جن کے ذریعے ہم کچھ اور کر سکیں گے, کہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے ہم نے ریموٹ کنٹرول سے کچھ کرا دیا کسی کے. معلوم نہیں آگے کیا دور آئے اور کیسا آئے, لیکن تب ہوگا نا جب معلومات ہوگی, تب ہوگا جب ہمارے کانٹیکٹس ہوں گے. ابھی تک کہ تو یہ ایک بات جو چلی تھی وہ بڑی دور تک جاتی ہے اور سارے مسائل حل کر دیتی ہے. صرف معاشی نظام نہیں, صرف اکانومک سسٹم نہیں, پتہ نہیں کتنے مسائل حل کر دیتی ہے. صرف ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جو کچھ فرمایا اسے بڑی گہرائیاں ہیں, بہت بڑی دوربینی, بڑی فور سائٹ ہے. ہر چیز کے اندر اگر اس پہ غور کرنا شروع کریں, ایک ایک حکم کے اندر تھوڑا سا غور کریں, تھوڑا سا سمجھیں, اور پھر یہ کہ اصل بات تو یہ کہ اس یاد کو دل میں بسا لیں. یہ اس وقت کی یاد ہوئی خالی, جیسے میں نے آپ کو ایک چیز ریمائنڈ کرائی, یاد دہانی ہو گئی, اب گئے بھول گئے, تو اسے بسا لیں دل کے اندر, کچھ کرنے کا عزم کر لیں, تو انشاءاللہ پھر وہ فائدے جو ہوتے ہیں وہ لوٹ کر آتے ہیں, پے بیک ہوتے ہیں. ہر ایک نے بجلی کی چوری کرنی شروع کی, اب ایک نے سوچا نہیں کروں گا, پھر وہ سوچتا ہے میرے نہیں کرنے سے کیا ہوگا خالی, لیکن الٹیمیٹلی وہ نقصان واپس آتا ہے. پھر پاور شارٹیج ہو جاتی ہے, پھر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, نقصان سب پر پھیلتا ہے جا کر. سب لوگ رک جائیں تو وہ نقصان نہیں ہوگا. بہت بڑا حصہ تو ایسا ہے کہ جو کنزمپشن جتنا ہو رہا ہے, تو جب فری کی جلا ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ درد نہیں رہتا, فالتو جل رہی ہے, فالتو چل رہی, اس لیے کہ پیسے نہیں دینے. یہ اگر اس طرح کی چیزیں ہم اپنی دیکھیں اور غور کریں اور سمجھیں, تو پھر
ایک ایک چیز کے اندر بے پناہ فائدے ہیں، اور وہ فائدے جب سوسائٹی میں جاتے ہیں تو پھر واپس اپنے پاس واپس آتے ہیں. نقصانات جب سماج میں جاتے ہیں واپس اپنے آپ کو نقصان ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ایک تعلیم کا میں نے ذکر کیا، اور بے پناہ دور رس بات ہے، بڑے دور کے نتائج کی حامل ہے یہ. اس پر دیکھیے آپ میں سے کتنے لوگ کیا کر سکتے ہو، کیا ارادہ کریں گے اور کیا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو، خود اللہ رب العزت نے جو کچھ اپنے کلام کے اندر جو کچھ اتارا اور جو ہدایات دی آپ کے نفع کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، اس کو یاد کرنے نہیں، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا، جو صحیح حدیث سے ہم تک پہنچا، ان کو یاد کرنے نہیں، یاد کسی وقت سے کہ یاد کیا، یاد دلایا، انہیں یاد رکھنا اور دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد الکریم.